نا یہی بندے کو جنت میں لے جائے گی اور یہی جہنم تک لے جائے گی. اسے کنٹرول میں رکھا کرو, اسے کنٹرول میں. یہ قبضے سے باہر ہوتی ہے نا, سارے اعضائے بدن صبح کو سب سے پہلے اس زبان سے 70 مرتبہ کہتے تو چین سے رہنا. اگر تو چین سے رہے گی تو ہم سکون سے رہیں گے. اگر تو فالتو چل گئی تیری وجہ سے ہم گناہ میں ملوث ہو کر کے ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. تو اپنے رب کو خیریت سے رکھنا. 70 مرتبہ جسم کا ہر حصہ کہتا ہے, لیکن اسی زبان کو جب چاہا جس پہ چاہا چلا دیا, جیسے چاہا بول کر کے چلے گئے. تمہیں خدا کا واسطہ اس زبان کو درست رکھا کرو, کنٹرول رکھا کرو. ذرا سی دیر لگتی ہے یہ کہنے میں تیری اوقات کیا ہے. بس اتنا کہا اور ہمارے اندر گھمنڈ آ گیا, ہمارے اندر تکبر آ گیا, زندگی بھر کا عمل تباہ کر دیا گیا. لاکھ لگاتے رہو, ٹوپیاں کرتے رہو سجدے. اگر ہلکا سا گھمنڈ طبیعت میں آ گیا ہے پھر تمہاری عبادتیں کام نہیں آنے والی ہے, پھر ریاستیں کام نہیں آنے والی ہے. پھر جتنے چاہو ویڈیو بنا کر کے نیکیاں کرتے رہو, پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے. اپنے آپ کو اتنا نیچا دکھایا کرو, کوشش کیا کرو کہ ہم سب سے چھوٹی بن کے رہا کریں. ضرورت نہیں ہے ٹانگ رکھ کے بیٹھنے کی 4 لوگوں میں. اگر آج دولت آ گئی ہے اترانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دولت ہے تو جاؤ کبھی قبرستان جا کر کے چکر لگاؤ, دیکھو وہاں جا کر کے کیسا کیسا امیر پڑا ہے. آج کاغذ کے پیسے ہیں. لوگوں نے اس دور میں دولت دیکھی ہے جب پیسے کاغذ کے نہیں سونے کے ہوا کرتے تھے. اس دور میں لوگوں نے سانسیں لی ہے. آج پیسہ جو کاغذ کا ہے اس پہ اتنا غرور ہے. کبھی قبرستان کی پرانی مٹی سے جا کے پوچھ, بتا تو سکی کیا تیرے اندر غریب ہے یا امیر بھی لیٹے ہیں. قبریں جواب دے گی ہوئے نام مر بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, سرکی اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب کریں گے انشاءاللہ, ایک دوسرے کو معاف کریں گے انشاءاللہ. اگر کوئی کسی سے اٹھائے تو منائیں گے انشاءاللہ. جائیے اس کی چوکھٹ پہ اور جا کے سلام کر دیجیے. وہ کہ تجھے غیرت نہیں آئی, مسکرا دیا. کہا نہیں, وہ کہ بڑا بے غیرت ہے. تو میرے آگے آ کے جھک گیا نہ جھک گیا, اس سے کہ تو کچھ بھی کہے, میں آج غیرت نہیں دیکھ رہا ہوں, میں آج ذلت اور عزت نہیں دیکھ رہا ہوں. میں مدینے والے کی دی ہوئی خوشخبری اور جنت کی ضمانت دیکھ رہا ہوں. حضور کے لیے کریں گے, حضور کے لیے کریں, اپنے لیے نہیں, حضور کے لیے. حالات جانے آج میں بتاؤں, معاف کیجیے گا, ایسا نہیں ہے اتنی بڑی محفل میں ساری سب سے ناراض ہی بیٹھے ہوں گے. کوئی ابا سے ناراض ہوگا, کوئی اماں سے ناراض ہوگا. گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اے نا بھی شان رب ماں کی شان میں کلام پڑھنا شروع کر دے, جس نے زیادہ مارا ہوگا وہ اور زیادہ پیسے دے گا دکھانے کے لیے. اما صحیح بتا رہے ہو, تاکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا فرما بردار ہے. لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, جب تک فرشتے تیری فرما برداری کے گواہ نہ بن جائیں. ایسا نہیں ہے یہاں پہ کوئی کسی سے ناراض ہو کر نہیں بیٹھا ہوگا. کہہ رہے ہیں میں تیری نماز پڑھ لوں, دل نہ لگ رہے ہیں, بالکل لگے کہاں سے, کپڑے بگبگے پہن لیے, لیکن یہ جو دل ہے نا اس میں میل اندر موجود ہے. اللہ کہتا تو تیرے یہ کپڑے جو ہیں نا, کپڑے ان پہ مٹی لگ جائے 1 بالٹی پانی میں دھل جاتی ہے, مگر سن یہ دل کا جو میل ہے نا, یہ 7 سمندر میں بھی نہا لے گا نا ایسے نہیں دھلے گا جب تک اس میل کو تو توبہ کے ذریعے نہیں دھوئے گا. اپنے نماز اور سجدوں کی لذتوں کا مزہ تبھی آتا ہے جب یہ صاف ہوتا ہے, یہ صاف ہوتا ہے. کئی بار میں نے یوسف بھائی دیکھا, جوان رو دیتا ہے تقریر میں اور بوڑھا ہنستا رہتا ہے. ہم سمجھ جاتے ہیں مسئلہ عمروں کا نہیں ہے, مسئلہ دل کا ہوتا ہے. جس کا رشتہ حضور سے جتنا قریبی ہوتا ہے دل اتنا ہی نرم ہو جاتا ہے. آج دل نرمی نہیں رہی, نرمی نہیں رہی. آج نا اتنے سخت ہم لوگ ہو گئے کہ بس اپنی کے چکر میں ایک آگ سی لگی ہے. فرمایا اگر دل سخت ہو جائے نا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو, اللہ دل نرم بنا دے گا. دوسری وقتی طریقہ فرمایا گیا, اگر دل سخت ہے, اگر آنسو نہ نکلتے ہوں اپنی بربادیوں پہ, فرمایا پھر اٹھ کے قرآن پڑھا کرو, اللہ دلوں کو نرم بنا دے گا. تیسری جو تدبیر بتائی گئی, فرمایا گیا دل نرم ہے, مسجد کی صفائی کیا کرو, اللہ دلوں کو نرم بنا ڈالے گا. لیکن معاف کیجئے جو متولی ہے وہ سب سے بڑا دیوس بنا بیٹھا ہے. پتہ کدھر ہے, لوٹے کا رخ پوچھ رہا, لڑکے کا نہیں پوچھے گا. یہ کنڈیشن ہے. آ کر کے مسجدوں کے اندر صفائی, امام صاحب تم نے کیوں نہیں کی؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ مسجد کے اندر جو امام ہے کسی کے باپ کا نوکر ہے, جس مسلح پہ کھڑا کیا جاتا ہے, یہ پردھان کی چھوڑی ہوئی جائیداد نہیں ہے, یہ منتری کا گفٹ میں دیا گیا مسلح نہیں ہے, بلکہ یہ مصطفیٰ کی
ریاست میں ملا ہوا وہ مقام ہے جہاں کے آگے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اکیلا ہی نہیں سینکڑوں کو ہاتھ پکڑ کے خدا کی بارگاہ تک لے جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ٹائم پورا ہو گیا، ہمارے کم کروا ذرا توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ تو یہ مسجدوں کی ہماری کنڈیشن ہے، دھول نکل رہی ہے، جھاڑو نہیں لگی، تم لگا سکتے ہو نا، تم لگا لو۔ اور سنیں فرمایا گیا کہ جن کے کام نہ ہوتے ہوں، دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، فرمایا مسجد کے اندر جو دروازے کے باہر جوتیاں پڑی ہوتی ہیں نا، نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرتے رہا کرو، اللہ تمہارے بگڑے کام بنا ڈالے گا۔ بگڑے کام اسے مزدوری سمجھ، اسے نوکری سمجھتے، اسے عیب سمجھتے، جس نے چندہ زیادہ دے دیا وہی مالک بن جاتا مسجد کا۔ صفحہ کون لے کے آیا تھا؟ فلاں لے کے آیا تھا۔ کیوں بھائی تمہیں یہی ملی تھی؟ تو کیوں نہیں گیا تھا؟ تیرے پیر ٹوٹ گئے تھے؟ پہلے تو جانا، ورنہ آ گئی تو جیسی آ گئی سجدہ کر لے چپ چاپ، بولنے کی اجازت نہیں ہے، ٹپڑی کسی پہ کرنا، تنقید کرنا، یہ مسجد ہے۔ اور صحیح بتاؤں یوسف بھائی، آپ میں بھی سنجیدہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ میری بات سے ایگری ہوں گے، مجھے ایک بات بتاؤ، میتھ کے بارے میں وہی جانے گا نا جس نے میتھ سیکھا ہوگا، جس نے نہیں سیکھا ہوگا اسے جوڑ گھٹا گڑا بھاگ کا کیا پتا ہے نا۔ تو ایک بات بتاؤ، جب میتھ جیسی نالج بنا پڑھے نہیں آتی تو حضور کا دین گدھوں کو کیسے آ سکتا ہے؟ جسے قطعی نہیں آتی بسم اللہ، وہ کہہ رہا ہے جم نہ رہے امام صاحب، کیا کہتے ہیں؟ ہاں قرت صحیح نہیں ہے، اور پوچھو قرت کسے کہتے ہیں تو کونی مار کے کہتا ہے تو بتا بھائی گڈو، پھر پھنس جاتے ہیں۔ نکلو ان چیزوں سے یار، کیوں کیا فائدہ ان میں؟ میں نوجوانوں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر کوئی کھوسٹ بگڑائل بڈھا ہے اس سے میرا کوئی مسئلہ نہیں، میں نوجوانوں سے بتا کے جانا چاہتا ہوں، کبھی علماء کے خلاف زبان نہ کھولنا۔ صحیح بات۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو 7 پشتوں تک کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا، اور یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے کہ نسلوں میں علم دین کا جاننے والا نہ ہو، اس سے بڑا عذاب میری نظر میں کوئی، یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ علم کی برکت اٹھا لی جائے، اس لیے کبھی نہ بولنا۔ اگر آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے، ان کے اندر کمی ہے تو یہ بات کس عالم سے پوچھیے آپ کہ فلاں شخص کے اندر یہ کمی لگتی ہے، آپ بتائیے کیا حکم شریعت کا۔ اگر وہ یہ کہتے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہے تو پھر ہاتھ پکڑ کے ان سے ملا، یہ خود سمجھاتے ہیں کہ مصلی چھوڑ دو، مصلی کا حقدار وہ ہوگا جو حضور کا سچا وارث ہوگا۔ ہمیں کوئی فیصلہ خود سے نہیں کرنا، اگر پوچھ لو دعائیں قنوت تک ہمیں یہ کون سی ہو گئے، یہ کون سی ہو گئے؟ ابھی انٹرویو لے رہے تھے معروف بھائی ہمارے بریلی شریف کے، وہ اسی طرح کے کچھ ویڈیوز بناتے، تو وہ انٹرویو لے رہے تھے مزار پہ جا کے، پوچھ رہے دعائیں قنوت یاد ہے تو کہہ رہے یہ کیا ہوتی ہے، یہ کنڈیشن ہے لوگوں کو۔ ایک سے کسی نے پوچھا مزار پہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کس کی امت ہو، تو بڑے میاں کہہ رہے کہ ابھی کل ہی آیا ہوں، پتہ نہیں ہے صاحب، یہ کنڈیشن ہے، یہ امت کا مطلب جس قوم کو معلوم نہ ہو وہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اسلام کا پرچم کونے کونے پہ لہرائیں گے۔ مسجدوں میں لڑنے والے، مسجدوں میں شور مچانے والے، مسجدوں کو اپنے باپ کی چوپال سمجھ کے چیخنے والے، مسجد خدا کا گھر ہے۔ کئی جگہ تو بولی یہاں پیچھے بیلٹ چل گئی تھی اسی علاقے میں، وہ ویڈیو وائرل ہوا تھا امروہہ ضلع میں نا، امروہہ ضلع میں بیلٹ چلی مسجد کے اندر، شرم کر میری قوم، شرم کرو، مسجدیں بھی لڑنے کی جگہ رہ گئی، کتنا چینل پہ چلایا ان کو نیوز والوں نے، کتنا مذاق بنایا گیا اسلام کا، خدا را نکلے ان چیزوں سے۔ مسجد میں کسی کو یوں بولنے کی اجازت نہیں، پہلی بات تو گھر سے نکلتے ہی نکلے تو گھڑی دیکھ کے نکلے، خطبہ ہو گیا ہوگا نا، کیوں کہ اندر گرمی لگتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، قبر میں بہت ہی ایسی رہتی ہے، گھٹن ہو رہی ہے، آ کے بیٹھ جائے گا امام صاحب 5 منٹ نصیحت کے لیے پڑھ گئے، گھڑی دیکھ کے بار بار جلدی ختم کرو کہ مرنے والا ہے، یہ اور پھر کہہ رہا بعد میں کہہ رہا امام صاحب کھانسی بھی نہ سمجھ رہے تھے تم میری، میں کیوں کھانسی
कहाँ से जाते हैं? ये कंडीशन हमारी है, याद रखो। मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ इबादत के लिए आया जाता है, शरारत के लिए नहीं आया जाता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर कोई तुम्हें 2 वक्त की नमाज पढ़ा रहा है, उसका एहतराम किया करो, उसकी कदर किया करो, उसकी इज्जत किया करो। अगर यही कंडीशन हमारी रही हर 3 महीने 2 महीने 6 महीने में हम इमाम बदलते रखे, तो वो दिन दूर नहीं है कि कोई हमें 1 वक्त की नमाज पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। गलत नहीं कह रहा हूँ, बड़े तजर्बे के बाद ही बात कह रहा हूँ। मैंने हिंदुस्तान देखा है, कितने इमामों ने मस्जिदें छोड़ के बिजनेस शुरू कर दिया है, कितने इमामों ने इमामतें छोड़ करके दुकानों के काम शुरू कर दिए थे। मस्जिदें इसलिए छोड़ बैठे कि लोगों को बात करने का शूर तक नहीं था। उन्होंने कहा मौलाना हम चटनी खा लेंगे लेकिन इज्जत के सौदे नहीं करेंगे। अगर ये रवैये तुम्हारे रखे तो जनाजे पड़े रखेंगे, कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, बच्चे पैदा होंगे लेकिन कान में अजान देने वाला नहीं मिलेगा, हमारी कब्रों पे कोई अजान वाला नहीं मिलेगा, हमारे जनाजे पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर तुमने उलमा की कदर नहीं की तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ नस्लों से दीन की बरकत उड़ जाएगी। अगर ये चाहते हो नस्लें दीन में बाकी रखे, दीन नस्लों में बाकी रखे, अगर तुम ये चाहते हो हमारी महफिलों के दरमियान कुरान पढ़ने वाले रखे, इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो, इसलिए कि अगर इनकी कदर करोगे हर शख्स चाहेगा काश मेरा भी बेटा कुरान का कारी बन जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे भाई करेंगे ना इंशाल्लाह झगड़े खत्म, अगर हैं तो। मुझे नहीं पता आप कैसे लोग हैं, मैंने पहली कहा मेरी पहली मुलाकात, अगर है तो ये भी खत्म कीजिए। तो झगड़ों की यही वजूहात है, हम इनसे निकल जाएं और फिर वो पकड़े वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को इकट्ठे होकर मजबूती से थामो, ऐसी थामो को हाथ से छूट न पाए। कैसी थामनी है, कैसे थामनी है, तारीख गवाह है। जैसे करबला में हुसैन ने पकड़ रखी थी, ऐसी हमें पकड़ने की जरूरत है। आज जरूरत है, खाली टोपी को मुसलमान न कहना, खाली गोश्त खाने वाले को मुसलमान। ऐसे तो बहुत सारी कौमें खा रही हैं गोश्त, कि सारे मुसलमान हो जाएंगे। नहीं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। बदले अपने रवैये, झगड़े खत्म करे। बाप बेटे की नाराजी है, थोड़ी देर की है, जाके माफी मांग लो। भाई भाई से नाराज है, माफी मांग ले, क्या चला जाएगा यार, क्या चला जाएगा। मौलाना तुम्हें नहीं पता मेरा अब्बा बहुत खड़ूस है, अब्बा भी कह रहा खड़ूस भी कह रहा है। मैंने कहा इससे बड़ा खड़ूस कोई नहीं है। बाप मुझे सुनता ही नहीं, बहुत सख्त मिजाज है। मैंने कहा तूने बाप को जाना ही नहीं। बाप होता है, कितने भी नाराज है वो सो रहा हो, जाके कदमों में बैठ जा, उसके पैर पकड़ा, आँख खुलेगी, वो तुझे देखेगा, कहेगा क्या कर रहे हो, क्या अब्बा राजी हो जा। फिर खुदा की कसम देखना गलती तूने की है, नाराज तू था। और जब वो रात के 3 बजे उठ के बैठेगा, उसकी आंखें भीगी हुई होंगी, वो रो के तेरे सर पे हाथ रख के कहेगा पगले मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा था, तूने आने में देर लगा दी है। तुम क्या जानो बाप क्या होता है। क्या तो सख्त है बाप, मैं जानता हूँ। हाँ, बाप का मिजाज सख्त होता है, क्यों? क्योंकि बाप सूरज की तरह होता है और सूरज गर्म होता है, गर्म होता है सूरज। बाप सूरज की तरह होता है, सूरज गर्म होता है, और अगर वो गर्म ना हो तो उजाला ना हो। बाप का मिजाज थोड़ा सख्त है, लेकिन वो बाप है। जिस दिन ये कब्र में चला गया तो दुनिया में अंधेरा नजर आने लग जाएगा, दुनिया काली हो जाती है, फिर कोई नहीं लगता है, फिर कोई नहीं लगता है। यीशु भाई बैठे हैं, शान रब्बाई बैठे, और तुम में से कितने लोग होंगे खुदा की कसम, जब बाप होता है ना तो बेटा जिस चीज पे हाथ रख देता वो चीज बेटे की हो जाती है, जिस चीज पे हाथ रखते वो चीज बेटे की हो जाती है। बाप मजदूर भी है ना, मुरादाबाद की मंडी में रोज भी बिकता है बाप जाके ना, फिर भी खुदा की कसम देखो बेटा कहते हैं ना अब्बा मुझे फला कार चाहिए, कहता मालिक से अपने आज थोड़ा सा ओवर टाइम ड्यूटी करनी है। कहा कि उनका बेटे की जरूरत पूरी करनी है, 5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मेहनत करके वो उस वक्त तक नहीं लौटता जब तक बेटे की गोद में उसकी खुशियां नहीं डाल देता है। तुम कहते हो आज अब्बा से बात करने का मन नहीं करता, हाथ जोड़ के कहते तुम इसकी कदर कर लो, इसकी इज्जत कर लो, बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है बाप। कभी यतीम से पूछो बाप क्या होता है, कभी उससे पूछो जिसने बाप खो दिया कि बाप के जाने का गम क्या होता है, बाप के बगैर जिंदगी कैसे कटती है। कहते हो माफ नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ खुदा की कसम जाके बैठ के तो देख, उससे ज्यादा मीठा किसी का लहजा ही नहीं हो सकता है, किसी का लहजा नहीं हो सकता है। तुझे याद नहीं तो याद दिला दूं, जब तू चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, तुझे कंधे पे लेके बाप चलता रहा, कहता कि वो मुझे माफ नहीं करेंगे। तुझे क्या पता है पगले, जब दीवार पे कौवा बैठा उसने 40 मरतबा तूने कहा था अब्बा ये क्या बैठा है, तो बाप ने 100 मरतबा तुझे बताया था बेटे इसे कौवा कहते हैं। और बाप की जरा सी नजर क्या कमजोर हुई,
اس نے کہا بیٹے کیا ٹائم ہو گیا؟ تو باپ سے بیٹا کہتا ابا 3 بج رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری، بڑھاپے کی وجہ سے دماغ کمزور ہو گیا. پھر کیا بیٹا بیٹے اب کتنا ٹائم ہو گیا؟ پھر اس نے کہا کہ 3:15 ہو رہے ہیں. پھر باپ نے پوچھ لیا بیٹے سے بیٹا کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ اس نے کہا 3:30 بج رہے ہیں. کہا بیٹے اب پتا بھی کتنا ٹائم 4 بجنے میں ہے. اتنا کہنا ہوتا ہے بیٹا کپڑوں سے باہر، لہجے بدل جایا کرتے ہیں، تیور چینج ہو جاتے ہیں. کہا جب تمہیں دکھتا ہی نہیں کہ بار بار کیوں پریشان کر رہے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس لہجے میں باپ سے بات نہ کرنا. کبھی یہ مت کہنا تمہیں دکھ نہیں رہا ہے تو بول کیوں رہے ہو، تمہیں پتا نہیں ہے تو کہہ کیوں رہے ہو. تم نہیں جانتے ہو یہ بھی اپنے وقت کا سب سے بڑا مائنڈڈ بندہ تھا، لیکن تیرے لیے اس نے جوانی لٹائی ہے تاکہ تیرے وجود کو طاقت مل سکے، تاکہ تیری زندگی کو روشنی مل سکے. اور تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں باپ کتنا بھی ناراض ہو اس کے قدموں میں بیٹھ جایا کرو، اس لیے کہ خدا صرف سجدوں سے راضی نہیں ہوتا، خدا باپ کی رضا کے ساتھ راضی ہو جایا. زندہ باد زندہ باد. اس لیے میری گزارش ہے باپ کو بھی راضی کریں، ماں کو بھی راضی کریں، بہن کو بھی راضی کریں. کہ رشتے پہ اگر بات کروں بڑا وقت لگے گا، بس اتنا ہی سمجھ. جو روٹھا ہے اسے منائے. آقا کریم منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے. سنو بھائی سنو، توجہ ہے سب ہے. بہت اچھے بچے ماشاءاللہ، اللہ ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے. جتنے بچے ادب سے حضور کی باتیں سن رہے ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، ان کے ماں باپ کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. کئی بار ہم لوگ بھی غلطی کرتے ہیں، آنگے نکل کے بعد یہ بتاؤ محفل میں سب سے پہلے بڑے آتے ہیں کہ بچے؟ بولے کون آتا ہے؟ بول دو. سارے لوگ حیرت آ رہی ہے پیچھے آ کے بیٹھے تو بچے آتے نا. محفل کا آغاز بچوں سے ہوتا ہے، بچے نہ آئے تو محفل شروع نہ ہو. اور جب محفل جم جاتی ہے تو اب آئے نکل کے چلے چلوا کہا کیا اٹھے بھی چلے پورا کہا اٹھ بھی جگو گڈو کا پردھان اڑا کے پھینکتے ہو. سنیں بچوں کو محفل سے نہیں بھگانا ہے، ان کو لا کے آگے بیٹھایا کرو تاکہ جب ہم تم بوڑھے ہو جائیں تو پھر دین کی ذمہ داری ان کے کندھے پہ آئے گی. سبحان اللہ کیا جملہ. اس لیے بچوں کو آگے رکھنا چاہیے. جانتے ہو مسجدیں کب سے خالی ہوئی؟ جب سے 65 نمازیوں نے بچوں کو مسجد سے مار کے بھگانا شروع کیا ہماری مسجدیں خالی ہو گئی. جب خود آتے تھے تو بڈھے بھگا دیتے تھے. بیٹا اب وقت نہیں ہے، یہ بات پہلے بتاتے تھے. نہ عادت ٹھنڈا ایسے ہی لگتا بیٹے، روز بولنا رہتا میری لال. خدا سلامت رکھے. 1 گھنٹے کے اوپر سوئی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. میں کبھی اور انشاءاللہ اس کو بیان کر لوں گا، ٹھیک ہے. آپ شاید سال میں 2 جلسے ہوں گے اس لیے آپ کم تھکے ہوں گے. مجھے روز بولنا رہتا بھائی، لمٹ 1 گھنٹے کی ہے. بس میری بات سن لے تھوڑی سی جو رہ گئی ہے. تو ہم لوگ نا بچوں کو بھگاتے تھے، نہ بھگایا کرو، انہیں لا کے رکھا کرو. مگر اتنے بھی نہ سمجھ بچے نہ ہوں کہ جنہیں پاکی ناپاکی کا تجربہ نہ ہو، علم نہ ہو، یا مسجد کا احترام نہ جانتے ہو. ایسے بچوں کو میرے بھائی ضرور روک دے مسجد سے جسے پیشاب پخانے کی تمیز نہ ہو. لیکن سمجھدار بچے ہو جائیں تو حضور نے فرمایا کان پکڑ کے مسجد میں لایا کرو. نماز کے عادی بناؤ بچوں کو، بچپن میں لایا کرو تو تھپڑ مار کے نکال دیتے. یہی کنڈیشن یہاں کی ہے. آئیں گے سب سے بعد میں. چلو کیوں تیرے پاس الگ سے سلپ ہے مدینے کی. سن جتنا رشتہ تیرا ہے حضور سے اتنا رشتہ اس بچے کا بھی ہے. جتنے آقا ہم پہ مہربان ہے اتنے ان بچوں پہ بھی مہربان ہے. جتنا ان کی رحمت میں آقا ہمارا ہے اتنا ان بچوں کا بھی. تو پھر انہیں دھکا نہ دیں، انہیں دعائیں دیا کریں. اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے. اتنی رات تک اگر یہ یہاں نہ ہوتے، پبجی میں ہوتے، موبائل چلا رہے ہوتے، گیم کھیل رہے ہوتے. یہ تو حضور کا صدقہ ہے کہ ساری چیز سے بچا کے اپنی محرت میں بٹھا رکھا ہے، اپنی محفل میں بٹھا رکھا ہے. ورنہ تم کسی کے بیٹے کو 10 منٹ ہاتھ میں تسلا دے کے بریانی کے لیے بٹھا کے دکھا دے، 5 منٹ نہیں بیٹھے گا. لیکن یہ رات کے 1 بجے تک حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے، اس کا مطلب کیا؟ اس کا یہی مطلب ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تو یہ بھی کوشش کریں کہ اخلاق مصطفیٰ والے لائیں گے انشاءاللہ. لہجے تیکھے نہیں ہونے چاہیے، میٹھی بات کریں جب بھی کریں، کڑوا نہ بولیں. اور اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو ہم اتنا خوبصورت کریں کہ نفرت ہمارے بیچ سے نکل جائے. حسد، جلن. اگر کسی کی 3 منزل بن گئی ہے نیچے کی اینٹ نکالنے کی دعا نہ کر،
کوشش نہ کر کے یہ گر جائے، کسی امیر کو دیکھے کہ شکر مالک تیرا، یہ تیری قدرت کے کرشمے، مالک جیسے تو نے اسے دیا کہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ اس کے خزانے میں کمی، حسد کی اجازت نہیں، رشک کریں اور کہ مالک جیسے اسے دیا ویسے مجھے بھی دے۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اور جو یہ کہتے رہیں گے پوری زندگی کہ یہ چندہ کر کے کھا گے، چندہ کر کے کھا گے، اسی جلن میں مر جائیں گے اور پوری زندگی کبھی چین کی روٹی نہیں کھا پائے گا۔ دعا کریں اللہ ہم سے بھی دین کا کام ایسے ہی لے جیسے ان نوجوانوں سے دین کا کام لیا ہے، جیسے ان نوعمر بچوں سے دین کا کام لیا ہے۔ اللہ آخری سانس تک اسی طرح ہم سے حضور کے دین کا کام لیتا رہے۔ کہنے کو باتیں بہت ساری ہیں، آپ سے اتنی میری گزارش ہے، یہ جو ناراضگیاں ہیں ان کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ الیکشن کے ٹائم پہ جھگڑا تو نہیں کرو گے، کم بولنے لوگ، وعدہ کریں سارے لوگ یہ تیرا میرا مسئلہ نہیں، حضور کے دین کا مسئلہ ہے۔ آپس میں ناراضگیاں پیدا تو نہیں کریں گے، نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی لڑائے گا تو لڑیں گے تو نہیں۔ ایسا لگ رہا ہے ادھر کی پارٹی یہاں بھی الگ بیٹھی ہے۔ ابھی شجرا بھی بولا کمیٹی کی طرف سے خیر بھائی آپ بھی وعدہ کریں انشاءاللہ نہیں لڑیں گے انشاءاللہ۔ کم لوگ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں بھائی، یہ تو بتا دو ادھر پردھان تو نہیں بیٹھا کوئی، میں آپ کے نام سنوں آئی ڈی کارڈ چیک کروں، نہیں ہے نا یہاں کوئی؟ لڑیں گے تو نہیں انشاءاللہ، پیار بانٹیں گے انشاءاللہ، ایک دوسرے کو معاف کریں گے انشاءاللہ، کپڑوں کی گندگی بعد میں، دل کی گندگی پہلے دور کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں بس فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا نہیں، مطلب کی نہیں، جہاں جہاں دین کا جو حکم ہے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مسجدوں کو آج آباد کر لیں تاکہ مسجدیں آباد رہیں اور کوئی ہم سے چھین نہ سکے۔ مسجدیں تبھی چلتی ہیں جب مسجدیں خالی ہو جایا کرتی ہیں۔ بھائی نے کہا ہے کچھ نوجوانوں کی کمیٹی والوں کی فرمائش ہے حضور کا شجرہ سنا دوں، لیکن اس کے لیے ذرا میری آپ سے گزارش ہے، اسپیشلی گزارش ہے، آپ کو زور سے سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ یہ پیسے لے جا کے بھائی اس محلے میں بانٹنا ہے اور ان سے کہا تو صرف 50 روپے کا سبحان اللہ بولنا ہے تمہیں۔ ساتھ دینا بھائی سارے لوگوں کو، لگنا چاہیے کہ سارے سنی بیٹھے ہوں گے، سارے ولیوں کے ماننے والے لوگ ہیں نا۔ اچھا بات بتاؤں، میں صاف کہتا ہوں، سکھی رہتا ہوں، میں سبحان اللہ آپ سے اس لیے کہلوا رہا ہوں، اس میں میرا مطلب ہے۔ مطلب کیا ہے، جب میں شجرہ پڑھوں گا نا تو پڑھتے پڑھتے جب سانس تھکنے لگے گی نا تو مجھے سانس لینے کی ضرورت پڑے گی، جب سانس لینے کی ضرورت پڑے گی میرا ہاتھ کا اشارہ ہوگا، تب تمہیں بولنا ہے سبحان اللہ، تم سبحان اللہ کہو گے، اسی بیچ میں ہم سانس لے لیں گے۔ اللہ راضی ہوگا تو نیکیاں دے گا، اور جب آپ کو ملے گی تو انشاءاللہ کام اپنا بھی ہو ہی جائے گا، کچھ ہمیں بھی مل ہی جائے گا، دیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ تو نہیں چھوڑیں گے نا، پردھانی والا وعدہ نہیں، جلسے والا وعدہ، ساتھ تو نہیں چھوڑیں گے۔ ذرا کہہ دے یا رسول اللہ، جو لوگ بھوکے ہیں وہ قطعی نہ بولیں یار، اور جن کو بھوک نہیں لگ رہی ہے وہ بول دیں ذرا سبحان اللہ۔ امام صاحب کدھر کو نکل گئے، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا ذرا سننے پہ میں شجرہ پڑھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ساتھ دیں، بس کبھی ایسا ہوتا ہے نا ڈسپلے اچھی ہو تو پوری مارکیٹ اچھی لگتی ہے، آپ لوگ خالی ساتھ دے دینا انشاءاللہ تو یہ پورا محلہ اپنا ساتھ ہو ہی جائے گا، اچھا ہی لگے گا انشاءاللہ۔ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، اللہ بچپن میں گھٹنے پکڑ لیے میرے لال، چھوڑ دے یار، بڑھاپے میں تو پکڑ نہیں ہے، چل کے بہت کم عمر کا بچہ گھٹنے پکڑ لیا، اللہ خیر کرے۔ بھائی ہاں سبحان اللہ کی نہ کی بھائی صاحب، جب الیکشن میں نہ کھڑے ہو جانے، ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا بولے سارے سبحان اللہ۔ اچھا آپ جو نا ذرا آپ بول کے دکھاؤ، شاید دوری کی وجہ سے نہ رہی، بولے ذرا سبحان اللہ۔ دور بیٹھے
اس لیے آواز ہلکی آ رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اب سارے بولو سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبک نیک نام، لبک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے سلاد، سلاد کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ابا، ابا کے بیٹے دران، دران کے بیٹے معید، معید کے بیٹے نظار، نظار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، در اونچے بالو، خواجہ کا ہندوستان، سودا کا سنی مسلمان، حضرت علامہ مفتی عباس عیسائی مراد آبادی، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں نے پوری جو 1.25 گھنٹے گفتگو کی ہے اس کا مقصد اور مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نفرتوں سے نکل جائیں، محبتیں ختم جو ہو گئی ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے پیدا کرے، دلوں میں گنجائش پیدا کرے، تاکہ ہم مرنے کے بعد قبر میں سر اٹھا کے کہہ سکے تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کیا فرق پڑتا ہے مسجد سے کون کیا اعلان کرے، کوئی مکھیا، کوئی پردھان، کوئی ذمہ دار کہے فلاں آدمی چلا گیا، کوئی نتیجہ نہیں اور کوئی مطلب نہیں۔ مزہ تو تب ہے جب ہم جنازے پہ جا رہے ہوں، لوگ پوچھتے ہیں کس کا جنازہ ہے، تو ہمارے کفن کی خوشبو کہے لہد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تو کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جو یہ سراغ لے کے چلے۔ مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پہ پابندی سے قائم رہیے گا، اس مسلک کو مضبوطی سے تھامے رہیے گا، یہی مسلک، یہی راستہ ہمیں حضور کی رضا اور وفا کی طرف لے جانے والا ہے، اور اسی نام کے ذریعے انشاءاللہ ہم قیامت میں بھی پہچانے جائیں گے، قیامت میں بھی پہچانے جائیں گے۔ کئی نہ لوگ کہہ دیتے ہوں گے، کہہ دیتے جی قبر میں مسلک کا کوئی سوال نہیں ہوگا، تو سنیں مسلک کا ہی سوال قبر میں ہونا ہے، تو پوچھا جائے گا نا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہابی کہیں گے ان کو بڑے بھائی کی طرح کہتا تھا، دے لٹ لے لٹ، وہ کہیں گے گاؤں کے چودھری کی طرح دے مکہ لے مکہ، ایسی ایسی باتیں کریں گے، چودھری کی طرح، گاؤں کے پردھان کی طرح ہے۔ اور جب کسی بریلوی سے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو بریلوی دیکھ کے کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاخ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر، جب یہ جملے ہوں گے پھر خدا کی رحمتیں بھی ہماری ہوں گی اور اس کے کرم سے جنت بھی ہماری ہو جائے گی۔ مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پہ پابندی سے قائم رہے، سارے بزرگوں کے وفادار رہے، کسی بزرگ کو بہانہ بنا کے کسی بزرگ کو گالی نہ دے، کسی بزرگ کی وجہ سے کسی بزرگ سے نفرت نہ کرے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ سارے بزرگ ہمارے ہیں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، سارے بزرگ، سارے بزرگ۔ کروٹ میں دیکھ کے بولو کون نہیں بول رہا ہے، منہ کا پھیر دو، اس کا مطلب کوئی بدعقیدہ بیٹھا ہے۔ جھگڑا کیا، بول کیوں نہیں رہا، پھر منہ میں گونگا تھوڑا ہی ہے۔ سارے بزرگ ہمارے ہیں، وارث پاک بھی ہمارے،
साबिर पाक भी हमारे, क्या हाल है? गरीब नवाज भी हमारे, वालेकुम। आला हजरत भी हमारे हैं, मदारे पाक भी हमारे हैं, सारे बुजुर्ग हमारे हैं। हम हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को मानते हैं। क्या और बात सिर्फ है? मौला अली को नहीं, मुस्तफा के सारे वफादारों को मानते हैं, खास कर मुस्तफा के चार यारों को मानते हैं। है ना भाई, ये अकीदत कायम रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और मौला करीम हम सब के लिए इस महफिल को जरिए निजात बना दे। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात का चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। बस बैठे रहिएगा, जो जहां भाई बैठ जाए, भाई बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, चले जाना भाई, आप लोग चले जाना, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि 15 मिनट कम से कम हम अपने इमाम से भी चंद बातें सुन लें। बड़ी मेहनत है, तो पट्टी है, उनमें पूछनी पड़ेगी। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इसके धोखे में मत रहना। तुम जितना चाहो कमा लो, तुम्हारा कमाया हुआ रखा रह जाएगा। तुम्हारे बाद वाले मौज करेंगे, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। ये मुखिया का बेटा है, ये प्रधान का बेटा है, ये ठेकेदार का बेटा है, ये जमींदार का बेटा है। लाओ दुनिया की सारी डिग्रियां उठा के ले आओ, वकालत की लाके पल्ले में रखो, जजों के पूरे जजमेंट लाके रखो, दुनिया के बड़े बड़े लोगों की, प्रोफेसरों की तालीम लाके पल्ले में रखो, अमीरों की सारी दौलत लाके रखो, पैसे वालों का पैसा रखो, सोने वालों का सोना रखो, जितनी सारी दौलत दुनिया में है एक पल्ले में लाके रखो। मैं कुरान वाले के सीने की एक आयत लेके आता हूँ, खुदा की कसम पूरी दुनिया की दौलत मिलकर के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकते। जब जवानी थी, जब ताकत थी ना, तो बोल